السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں جوڑے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان بنا دیا ہے مودت اور رحمت کا رشتہ۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک بہترین طریقہ دیا ہے، اور وہ ہے نکاح کے ذریعے سے ایک مرد اور عورت کا ملنا، ایک جائز طریقہ، جائز رشتہ جو حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ تو حرام سے بچنے کے لیے ایک حلال طریقہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ جس میں نکاح کے ذریعے سے ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے جو فوائد ہیں، جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، اس لیے کہ یہ آنکھ کو نیچا رکھنے کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین ہے۔ اور اسی طرح پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی نکاح کے نتیجے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت پر فخر کریں گے کہ جو کہ تمام امتوں سے سب سے زیادہ ہوگی۔ اور آج اس قسم کے لال بجکڑ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آبادی میں اضافہ ہو گیا، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے بھوکے رہ گئے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ پیدائش ہوگی، اسے روک نہیں سکتے، کتنا ہی مرضی کر لیں۔ یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہی رونا رو رہے ہیں یہ لوگ، اور روتے رہیں گے، لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اعتدال ہے اللہ کے ہاں۔ جہاں پہ لوگ آتے بھی ہیں وہاں مرتے بھی ہیں۔ انہی لوگوں کو جو یہ رو رہے ہیں کہ آبادی میں اضافہ ہو گیا، آبادی میں اضافہ ہو گیا، اور اسی میں ہی بے چین ہے، پریشان ہے، وقفے بے وقفے کی باتیں کر رہے ہیں، جا کے ذرا قبرستان بھی دیکھ لیا کریں۔ جب اسلام آباد بنا تھا تو H8 کا قبرستان تھا جو اب فل ہو چکا ہے سوائے VIP لوگوں کے لیے، اور باقی اب H10 کا قبرستان ہے، وہ بھی بھرنے والا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ تو آخر یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو مرنے والے صبح شام مر رہے ہیں۔ تو یہی تو اللہ کا اعتدال ہے کہ جہاں پہ وہ بچے دیتا بھی ہے وہاں کتنے ہی لوگوں کی جان لیتا بھی ہے۔ کتنے ہی حادثات ہوتے ہیں، بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، کہیں سیلاب کی صورت میں، کہیں زلزلوں کی صورت میں، کہیں اور کسی مسئلے کی وجہ سے۔ تو لہذا لوگ اس طرح مرتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ نہیں اس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی تو پہلے ہی کم ہو چکی ہے۔ جب آدھا ملک آپ نے ضائع کر دیا تو پھر آبادی کتنی رہ گئی؟ تو یہ نہیں سوچا جاتا، اس پہ نہیں سوچتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر ہے کہ ان کی امت میں اضافہ ہو، اور یہی کہا گیا کہ ایسی خاتون سے شادی کرو جو کہ محبت والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ تو یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، تو ہم رسول اللہ کی بات مانیں گے یا ان کی بات مانیں گے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اضافہ بہت ہی مصیبت لا رہا ہے ہمارے لیے؟ اصل تو غلطی ان کی ہے جو اس تقسیم کرنے کے معاملے میں
بد نظمی کرتے ہیں، توازن نہیں رکھتے، ایک جگہ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہے غریبوں کے لیے وہاں پہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، بیچارہ غریب خود ہی کسی نہ کسی طرح چلتا رہتا ہے۔ بہرحال ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہی ہم عمل کریں۔ فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اپنے اندر سے وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے نکاح کرو، اور جو تمہارے نیک ہیں تمہارے غلاموں میں سے، لونڈیوں میں سے، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے وسعت دے دے گا۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ یہ اللہ تعالیٰ دے گا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو جو بھی دنیا میں آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، تو لہذا یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میں کھلا رہا ہوں، تم نہیں کھلا رہے، اللہ کھلا رہا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور کوئی نہ حکومت دے سکتی ہے نہ کوئی اور دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوڑ جو بنایا ہے اللہ نے، جو نکاح کا رشتہ بنایا ہے، اسی کے لیے پھر ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ فرمائے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ان کے ساتھ یعنی عورتوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، اچھائی کا سلوک کرو۔ اگر تمہیں کوئی چیز بری لگتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں بری چیز بری لگ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ خیر کثیر رکھ دے، بہت بڑی خیر رکھ دے تمہارے لیے۔ تو یہ اللہ کا قانون کہ فوراً اپنے اس رشتے کو توڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو باقی رکھنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ وہ باقی رہے۔ تو اب بات یہی ہو رہی ہے کہ ہمارے اس ملک میں، معاشرے میں یہ بات اب تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ہماری عدالتوں میں نکاح و طلاق کے جتنے کیسز آنے شروع ہو چکے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں طلاق کے مسائل ہیں، کہیں خلا کے کیس ہیں، اب تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ ہم قرآن کریم میں نہیں دیکھتے کہ قرآن نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، قرآن کریم نے کیا بتایا ہے ہمیں۔ ہم تو ابھی سے غصے میں پاگل ہو کر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کر لیں، مرد جو چاہے جس طرح چاہے بیوی کو طلاق دے دے، اور وہ پھر اسی کو انہوں نے ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو اسی طرح رہے گی، پسلی سیدھی نہیں ہوگی۔ فَاسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ، تو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا توڑنا کیا ہے؟ اس کو طلاق دینا ہے۔ تو یہی وہ خطرناک پہلو ہے ہمارے اس معاشرے میں کہ لوگ ذرا ذرا سی باتوں پہ فوراً طلاق دینے لگتے ہیں۔ اب آئیے دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم اسے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم تو صرف قرآن خوانی پہ لگے رہتے ہیں، یہ نہیں سکتے کہ قرآن میں کیا کہا ہے، ہمارے لیے کیا ہدایت دی گئی ہیں کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے سورہ نساء میں پڑھ لیجئے، آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں، ان کو خدشہ ہے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ نافرمان ہو گئی ہے، بات نہیں مانتی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے 3 سٹیپس بنائے گئے ہیں، 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے۔ تو پہلا ہے فرمایا کہ فَاعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ تم کتنے عرصے بیٹھی رہی ماں باپ کے پاس، اب اللہ نے تمہیں موقع دے دیا، تمہیں شوہر مل گیا، گھر مل گیا اور ہر چیز مل گئی، نعمتیں ہیں، اب ان نعمتوں کو ٹھکرانے کی ضرورت نہیں ہے، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ۔ جب اگر شوہر بھی سمجھدار ہے، وہ بھی بات کو سمجھا سکتا ہے، تو اس کا پہلا فرض یہی کہ پہلے اس کو سمجھائے، بتائے کہ یہ چیز جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، حالات آہستہ آہستہ درست ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی ضد کرنا، نافرمانی کرنا، یہ ایک عورت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پھر بھی نہیں مانتی تو دوسرا سٹیپ بتایا گیا ہے، فرمایا گیا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ان کی خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دو، ان کے بیڈ روم الگ کر دو، ان کے ساتھ مت شریک ہو بیڈ روم میں۔ تو یہ ایک نفسیاتی سزا دی گئی کہ تاکہ بیوی کو احساس ہو جائے کہ آج اس نے بیڈ روم علیحدہ کیا ہے، کل کہیں گھر ہی علیحدہ نہ کر دے، کہیں مجھے گھر سے نہ نکال دے۔ ایک نفسیاتی طور پر اس کو یہ بتانا مقصود ہوگا کہ اس طرح شوہر سے الگ رہنا ایک بیوی کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا قدم بیان کیا گیا۔ تیسرا یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر سختی کا معاملہ ہے، پھر سختی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہڈی پسلی توڑ دی جائے، مار پیٹ کی جائے، نہیں، صرف وہی خوف رکھنا ہے، وہی معلوم ہونا ہے کہ شوہر کو جو اللہ نے طاقت دی ہے، اس کو جو حق دیا ہے کہ بیوی کے ساتھ وہ اس معاملے میں ذرا سی سختی کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اور کوئی تم نے حرکت نہیں کرنی، پھر کسی قسم کی سختی نہیں کرنی ہے۔ لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں نہیں مانتی، جیسے وہی حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے جب پیدا کیا ہے تو اس میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک اور طریقہ بیان کیا گیا۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، اسی سورہ نساء کی اگلی آیت، جس میں یہ فرمایا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اب معاملہ اور بڑھ گیا ہے، اب یہ خطرہ ہے کہ گھر ٹوٹ جائے گا، بیوی نہیں مان رہی تو پھر بھی علاج کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ ایک شخص بیوی کی طرف سے آئے اور دوسرا شخص شوہر کی طرف سے آئے، دونوں جو اصلاح کرنا چاہتے ہوں، معاملے کو سلجھانا چاہتے ہوں، اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہوں، وہ آپس میں بیٹھیں اور دونوں کی باتیں سنیں، پھر دیکھیں غلط کون ہے صحیح کون ہے، اور ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پہ اللہ کا وعدہ شامل ہے، فرمایا کہ اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا۔ یہ ہے ان کی نیت اچھی ہے کہ وہ اصلاح چاہتے ہیں دونوں میاں بیوی میں، تو اللہ کی طرف سے توفیق آ جائے گی اور ان کا معاملہ جو ہے وہ صحیح کر دیا جائے گا توفیق کے ذریعے سے۔ تو لہذا یہ ایک چوتھا سٹیپ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ ان طریقوں کے ذریعے سے اپنے گھر کے مسائل حل کیے جائیں،
ایک تو وہ ہیں، 3 وہ ہیں جو کہ گھر میں ہی رہیں گے، گھر کا معاملہ گھر میں، اس کے ذریعے سے اصلاح کی جائے، اور اگر اصلاح نہیں ہوتی تو پھر چوتھا مرحلہ ہے کہ پھر باہر سے کسی اور کو بلایا جائے، 2 آدمی بیٹھیں اور گفت و شنید کریں، ان کی شکایات سنیں، ان کی اصلاح کریں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ آخری مرحلہ ہے طلاق کا، پھر طلاق کا مرحلہ آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے ہی دے دو، طلاق دے دو۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر اس طرح کوئی کرے گا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہر ایک کو مستغنی کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے، اپنی وسعت کی وسعت، اپنی وسعت کے ساتھ ان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بہت ہی حکیم ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے کہ پھر یہ بتا دیا گیا کہ طلاق وہ آخری چیز ہے، پہلی چیز نہیں ہے جیسے لوگوں نے بنا لیا ہے، ذرا سی بات فوراً طلاق کا لفظ ان کی زبان پہ آ جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کم عقل ہیں، ذرا سی بھی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اپنے گھر کو برباد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو برباد کرتے ہیں، اپنے پورے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط چیز جو کہ انہوں نے کر رکھی ہے۔ تو لہذا ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آج کل کے اس دور میں کتنے ہی گھر اس صورت میں برباد ہو جاتے ہیں، طلاق کی وجہ ہی سے ان میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقہ بتایا ہے، قرآن کریم میں بھی اسی کو ہی بتایا گیا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے، یہی جو مراحل گزرنے کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کے لیے طلاق دینے جائز ہوگا اس کے لیے۔ اور اس صورت میں اسے کیا دیکھنا ہے؟ پہلے وہ دیکھنا ہے کہ اس کی بیوی پاک ہو، پاکیزہ حالت میں ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو۔ نمبر 2 یہ کہ وہ اس طہر میں وہ بیوی کے پاس نہ گیا ہو۔ تو کیا کرنا ہے؟ صرف 1 طلاق دینی ہے۔ 3 دینے والے یہی گناہگار ہیں۔ اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے سخت غصے کا اظہار کیا اس پر، اور یہاں پہ فوراً ہی 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جاتی ہیں تاکہ راستہ ہی بند ہو جائے۔ تو یہ گناہ کی علامت ہے، گناہگار ہے وہ شخص۔ ایک شخص نے اسی طرح طلاق دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ انتہائی غصے میں آ گئے۔ تو شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کی گردن اتار دوں، کس نے آپ کو ناراض کر دیا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو دیکھنی ہے ہمیں۔ اس معاشرے میں یہی انتہائی غلط تصور ہے، جو کچہریوں میں بھی یہی رکھا رہتا ہے، لکھا ہوا رہتا ہے کہ 3 طلاقیں۔ بھائی 3 طلاقیں ہے ہی نہیں اس طرح جیسے تم نے مذاق بنا رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ یہ ہے وہ طریقہ کہ طلاق جو رجعی طلاق ہے 2 مرتبہ ہے، صرف 2 ہیں تاکہ اس میں رجوع کیا جا سکے۔ ایک دی گئی پہلے مہینے میں، پہلے طہر میں، اسی دونوں شرطوں کے مطابق، تو اب اس کے پاس 1 مہینہ ہے، اگر اس میں سوچ لے رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لے، بات ختم ہو گئی، کوئی اختلاف نہیں اس میں۔ اگر 1 مہینہ گزر گیا، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے دے، اب بھی اس کے پاس موقع ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ لیکن جب تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے دی تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے، پھر سب راستے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے، اگر کوئی عقل مند ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ اور یہی فرمایا قرآن کریم میں کہ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یا تو اچھی طرح رکھ لو، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، یا احسان کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ اب کوئی اگر 1 طلاق دے بھی دیتا ہے اور رجوع نہیں کرتا، عدت گزر جاتی ہے،
تو اس کے بعد پھر بھی حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اسے کوئی اور ضرورت نہیں ہوگی، وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اپنی بیوی سے، اس سے اس نے ایک طلاق ہے، رجعی طلاق دی تھی، بائن نہیں ہوئی تھی، تو یہ ہے فائدہ اس کا۔ اسی لیے جو رسول اللہ نے جو بات بتائی ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں، اور جو اپنی مرضی کرتے ہیں اور اسی میں ہی تباہی آتی ہے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ طلاق میں بھی یہی فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو ان کو ان کی عدت کے حوالے سے طلاق دو۔ عدت کی سے مراد یہی ہے کہ وہ پھر عدت جس میں وہ پاکیزہ ہے اور وہ شوہر بیوی کے پاس نہیں گیا ہے، اس کے مطابق تم طلاق۔ تو ہمیں طریقہ بھی بتا دیا، تعداد بھی بتا دی، جو کہ صحیح طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر کوئی ندامت نہیں ہوگی، پھر وہ لوگوں سے فتوے نہیں تلاش کرتا رہے گا۔ اور جہاں تک کہ طلاق کے الفاظ کا معاملہ ہے تو دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ الفاظ ہیں جو کہ طلاق کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہو، اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں اس میں تو کوئی میں نے نیت ہی نہیں تھی۔ جب طلاق کا لفظ کہہ دیا پھر نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر یہی طلاق کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ تین چیزیں وہ ہیں جو سنجیدگی سے کی جائیں تو پھر وہ واقع ہو جاتی ہیں، مذاق میں کی جائیں تب بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنی سختی سے یہ بات کہہ دی ہے اسی لیے تاکہ کوئی بھی اس کو مذاق نہ بنا لے جیسے لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے یہ بتا دی گئی ہے اس معاملے میں۔ اور دوسرے وہ الفاظ ہیں یہ الفاظ کنایہ کہا جاتا ہے، ان الفاظ میں یہ اس طرح کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ صریح نہیں ہیں، صراحت سے نہیں استعمال کیے گئے، بلکہ صرف اس کے اندر مختلف الفاظ کہہ دی جاتے ہیں، جاؤ چلی جاؤ اپنے گھر میں، دفع ہو جاؤ، جاؤ اپنے گھر، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی نیت معلوم کرنی پڑے گی، نیت معلوم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اس کا معاملہ ہوگا کہ پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کو طلاق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور جو قرآن کریم نے بتایا ہے، ان احکام کو سامنے رکھیں گے تبھی ہم آرام سے سکون سے رہ سکیں گے، تبھی وہ مودت اور رحمت رہے گی۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔